اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دے دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے دے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور دونوں ملا دے یعنی بیٹے اور بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، اس کی مرضی ہے۔ یہ ہے اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت میرے پاس ہے، جو چاہے وہ پیدا کرے، اس کی مرضی، جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے دے، اس کی مرضی ہے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تو میں اور آپ بندوں سے یہ امیدیں رکھیں کہ فلاں بندہ اولاد دلوا دے گا یا یہ کر دے گا یا وہ کر دے گا، یہ ہماری ناقص العقلی ہے۔ سب نے اللہ سے مانگنا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر کسی ایک بندے کے کہنے پہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہوتا تو پھر اللہ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہیں کرواتے وہی عقیدے کے حوالے سے بعد میں خراب ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے۔ لہذا اکثر لوگ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، یا اللہ تیری مرضی، اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، جو وہ عطا کر دے اس کا شکریہ ادا کر، اور بہترین شکریہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح انداز کے ساتھ تربیت کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو مگر ان طریقوں سے، وحی کے ذریعے اللہ سے باتیں کرے، یا وہ جو پردہ ہے من وراء حجاب، کسی پردے کے پیچھے سے وہ کلام کرے، او یرسل رسولا، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو وحی کرے اس بندے کو۔ تین طریقے یہاں پہ بیان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے یا تو وحی سے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ چپکے سے کسی چیز کا دل کے اندر آ جانا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ انبیاء پر تو وحی آتی ہے، کیا انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بندوں سے بات کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بات باقاعدہ کرتا ہے۔ اب یہ بندہ خود محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا، ضمیر کی آواز، وہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، وہ قائم رہتی ہے، جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، اندر ایک بات کرتی ہے کہ تو نیکی کر، نفس اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی لیے ضمیر کو زندہ رکھنے کے جو مختلف طریقے قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ جو سب سے بہترین ہے وہ ہے اللہ کے نیک اور صالحین کی صحبت۔ یہ گارنٹی ہے، یعنی وہ آپ کو کتابوں سے بھی نہیں ملتا جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے معمولات کو دیکھنا،
اس سے بندے کو مہمیز ملتی رہتی ہے کہ میں نے کس انداز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو وحی جو ہے ویسے تو خاص ہے انبیاء کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ بھی بندوں سے گفتگو کرتا ہے، دل کے اندر بات ڈالتا ہے، جس حوالے سے الہام کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے عقائد کی کتابوں میں، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اب ہر بندہ یہ کہے کہ میرے دل میں جو بات ہے یہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، نہیں، اس کا اصول بھی باقاعدہ یہ متعین ہے کہ وہ بات جو اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ہوگی تو وہ سمجھ لیں اللہ کی طرف سے، اور ایسی بات جو شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہو وہ شیطان کی طرف سے۔ مثلا ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے دل میں بات آئی ہے کہ میں نماز ہی نہ پڑھوں، تو یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ یہ کہے کہ جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں میری نمازیں دل کی نمازیں ہوتی ہیں، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ دل کی کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز باقاعدہ ہوتی ہے، اس کے لیے طہارت بھی ہوتی ہے، کپڑوں کا پاک صاف بھی ہونا ہے، جگہ کا پاک صاف بھی ہونا ہے، اور باقاعدہ نماز پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انبیاء کے علاوہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ بات میرے دل میں آئی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے جانچنے کے باقاعدہ پیمانے ہیں۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، حضور علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف بھی اپنے حکم سے ایک روح کو بھیجا۔ اب اس روح سے کیا مراد ہے؟ ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام ہے، اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مقدس ہے جو دلوں میں زندگی پیدا ہے۔ روح کا بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے؟ روح جسے ہم روح کہتے ہیں کہ جو جان ڈال دے، روح نکل جائے تو یہی باڈی ہے، بے جان ہے، روح ہے تو یہ حرکت کر رہی ہے۔ تو روح بھی دو طرح کے مفہوم کے اندر استعمال ہوتی ہے، ایک روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم حرکات و سکنات کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور روح کا ایک معنی کیا ہے؟ مانوی روح، جیسے قرآن مقدس۔ اب قرآن مقدس بھی روح ہے، کس حیثیت سے؟ کہ جس بندے کے دل میں آتا ہے اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے، زندہ رہنے کا طریقہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اس حیثیت سے قرآن مقدس بھی کیا ہے؟ یہ روح ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور احکام شرع کیا ہیں۔ ولاکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اسے، اب اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو، ہم نے قرآن کو نور بنایا، نہدی بہ، اس کے ساتھ ہم راہ دکھاتے ہیں، من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اے محبوب آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی، اللہ کا وہ راستہ، اور اللہ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات، کہ جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ الا، خبردار، الی اللہ تسیر الامور، اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے کام پھرتے ہیں، لوٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ یعنی کوئی کام بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اس کی ایک ایک لمحے کی خبر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو جو ہم کر رہے ہیں اسی کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، جو ہمارے دل میں ہوگا اسی کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ تو جتنی ہماری رپورٹ اچھی ہوگی اتنا ہی ہمیں اس کا صلہ بھی ملے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے سارا کچھ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ ان آیات کے اندر سبق ہمیں ملا کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے، اور مثال کے طور پر اللہ نے ذکر کیا اولاد کو کہ وہ جسے چاہے اولاد دے، نہ دے، بیٹے دے، بیٹیاں دے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہوا کہ آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، اور سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کی ذات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی آیات کا نور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ